أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. آغاز ہے خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمانداروں، خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات میں آگے نہ بڑھ جاؤ۔ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بڑا سننے والا اور واقف کار ہے۔
اے ایمانداروں، بولنے میں تم اپنی آوازیں پیغمبر اکرم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو، ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے، اور تم کو خبر بھی نہ ہو بے شک جو رسول اکرم کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کر لیا کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا اجر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے جو سچ کو پسند کرتا ہے اور سچ کا حکم دیتا ہے۔ سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر، اور درود و سلام ہو ختم مرتبت معراج ادب حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے محفوظ و بے خطا خانوادے پر۔ میں زانو ادب طے کرتا ہوں نفوس قدسیہ کے سامنے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں مومنین کے لیے مشعل راہ ہے، میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہیں پنجتن پاک کے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام ذی وقار شخصیات کو جو صاحبان روضہ یا صاحبان مزار کی حیثیت سے جا بجا کرز پر فیض عام جاری کیے ہوئے۔ درود بھیجیے، ثواب ملے گا، سلام بھیجیے، جواب ملے گا۔ سچ نیوز کی اسکرین سے مرحبا رمضان کے عنوان پر ذیلی عنوان مرحبا سحر کے ساتھ میں آپ کا میزبان آغا شیرازی صمیم قلب سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک نشست جو ایک سحر میں ہم آپ کے ساتھ منعقد کرتے ہیں، دراصل وہ کسی عنوان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج بھی علم و عمل میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے اور ہم گفتگو کریں گے ایک موضوع پر۔ وہ موضوع بہت اہم ہے، شاید کہ اس کا تعلق اس شہر سے نہیں جہاں سے ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، کراچی سے، بلکہ پورے پاکستان سے نہیں، انٹرنیشنلی اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ پچھلے کچھ 13-14 برسوں میں اس آواز کے ساتھ اور بڑی توانا آواز کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ان کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو اس کے فیور میں کھڑا ہے اور ایک وہ ہے جو اگینسٹ میں کھڑا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں دراصل وہ اسلاموفوبیا ہے۔ اب جب یہ جانا جاتا ہے کہ اسلاموفوبیا کیا ہے تو سب سے پہلے تو لغت کی جانب جانا پڑے گا۔ اگر آپ اسلاموفوبیا کو انٹرنیٹ پہ لکھ کر دیکھیں تو ویکیپیڈیا جو اس کا ترجمہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا ایک ایسے حوالے کو کہا جاتا ہے جس سے اسلام کے غالب آ جانے کا خوف لاحق ہو جائے، کہ اسلام قریش پر غالب آ جائے۔ ہم جب جاتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کی جانب تو ترجمہ کچھ یوں ملتا ہے کہ پولیٹیکلی، سیاسی اعتبار سے اسلام کی مضبوطی کے خوف کو کہتے ہیں اسلاموفوبیا۔ یہ لفظ اسلاموفوبیا شاید 2 دہائیاں ہوئی ہیں اس کے پیدا ہوئے، لیکن اس کا بنیادی طور پر جو مصدر ہے جہاں سے یہ لیا گیا ہے وہ ہے فوبیا۔ فوبیا دراصل انگریزی میں کسی ایسی نفسیاتی بیماری کو کہا جاتا ہے جو نفسیاتی بیماری کسی انسان کو کسی خوف میں مبتلا کرتی ہے، اور وہ خوف چاہے حقیقت سے تعلق نہ رکھتا ہو لیکن پرسیپشن بہت مضبوطی سے اس کے ذہن پہ غالب آ جائے، اور جب پرسیپشن مضبوطی سے غالب آ جاتا ہے تو اس معاملے میں دانا کہتے ہیں کہ پرسیپشن از ناٹ آلویز دا اوریجنلٹی، دا ریالٹی۔ تو ریالٹی اور اوریجنلٹی سے چاہے دور ہو پرسیپشن، لیکن پرسیپشن دماغ پہ غالب آ جاتا ہے۔ فوبیا کیا ہے؟ میں خود ایک فوبیا کا شکار ہوں، ہائٹ فوبیا۔ میں کسی اونچی مقام پہ جاتا ہوں، مجھے اس کا خوف آتا ہے۔ ہرچند کے گرنے کا کوئی خدشہ لاحق نہیں ہے، وہاں پہ انتظام و انتظام بھی بہت اچھا ہے، لیکن باوجود اس کے کچھ لوگوں کو پانی سے فوبیا ہوتا ہے، وہ کھلے سمندر میں نہیں جا سکتے۔ تو چنانچہ یہ جو اسلاموفوبیا کا عنوان ہے یہ دراصل اس طرح کا ہے کہ ایک خوف ہے جو ذہنوں پر آ گیا ہے۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ ان صاحبان اقتدار اور ارباب اختیار کے ذہنوں پر یہ اثر انداز ہوا جو لوگ دراصل اس وقت چاہے طاغوتی صورت میں یا مسلط ہو کر دنیا کے انتظام و انتظام پر اپنی ایک گرفت رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کیا نیچے عوام الناس میں۔ جب یہ عوام الناس میں پینیٹریٹ ہو گیا تو اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو گئی۔ آج اسلاموفوبیا کا جو پہلا نقطہ ہے جس سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ شعار اسلامی کا
احترام کرتے ہیں یا ان کو اختیار کرتے ہیں یا ان کے بود و باش میں نشست و برخاست میں چلنے پھرنے میں اسلام کی جھلک نظر آتی ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایسے بیش بہا واقعات ہیں مغرب میں جہاں پر خواتین کو اسکارف پہننے پر یا چادر لینے پر یا دوپٹہ لینے پر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ دست درازی بھی کی گئی ہے۔ یاد رہے ایسے بھی کچھ واقعات سامنے آئے کہ جہاں پہ باریش افراد کو ان کی داڑھی کو عنوان بنا کر توہین و تذلیل کا نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا اس کا وکٹم ہوا وہ ہمارا عشق ہے، یعنی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مسلمانوں میں جو عشق نبی پایا جاتا ہے، جو ان کے ایمان کا حصہ ہے، جو ان کے جسم اور روح کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے جس سے وہ قطعی طور پر قطع تعلق نہیں ہو سکتے، اسے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ شاتم رسول کبھی ایسی تحریریں لکھتے ہیں، کبھی ایسی فوٹیجز بناتے ہیں، کبھی ایسی تصاویر بناتے ہیں، تو یہ جو توہین آمیز خاکوں کا آپ بار بار حوالہ سنتے ہیں، دراصل یہ اسلام و فوبیا ہی کی کوکھ سے جنم لینے والی ایک حرکت ہے۔ اور یہ ایک حرکت جو ہے دراصل وہ جس عنوان سے کرتے ہیں وہ عنوان دیتے ہیں کہ جناب ہم تو پاور آف سپیچ کے قائل ہیں، ہم تو آزادی اظہار کے قائل ہیں۔ اگر آپ آزادی اظہار کے قائل ہیں تو اس کے لیے تو پھر ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے، اس کے لیے پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ جس طرح برادر اسلامی ملک ایران نے بڑا واضح طور پر جو ہے وہ ہولوکاسٹ کے معاملے کو اٹھایا اور کہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ آپ اہل مغرب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، حجب کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ پاور آف سپیچ ہے، یہ تو آزادی اظہار رائے ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ہولوکاسٹ کے بارے میں، جو یہودیوں کے حوالے سے گیس ٹربائنز میں ان کے مرنے والے واقعے کے حوالے سے، دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ یعنی جو تعداد ہمیں بیان کی جاتی ہے، جو مبالغہ آرائی سے جو ہے وہ پوری اس کی تدوین و تزیین کی گئی ہے اور ایک بڑی تعداد دکھائی گئی ہے جو عقل جس کو قطعی طور پر نہیں مانتی، تو اسے تسلیم کرنے کے لیے ہم پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ نہ اس پہ بات کریں نہ اس پہ حوالہ رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ادارہ جسے OIC کے نام سے جانا جاتا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جوائنٹ سیشن کے تحت ایک واضح طور پر اپنا جو ہے وہ اندیا سامنے لے کر آئیں، اپنا حوالہ سامنے لے کر آئیں کہ ہم کیسے سوچتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے UNO میں تقریر کے دوران اسے اسلام و فوبیا کو واضح کیا، اور یہ واضح کیا کہ جناب یہ دراصل ایک ایسا خوف لاحق ہے ان ذہنوں کو جن کو فیبریکیٹڈ انداز میں بنایا گیا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو یہ آپ کا اختیاری معاملہ ہے۔ اب اس اختیاری معاملے میں جو داخل کرنا ہے ان شاتم رسول جو تمام خاکے بنا رہے ہیں یا پھر ایسی تحریریں لکھ رہے ہیں۔ 1989 میں ایک فتوے کی صورت میں شاتم رسول سلمان رشدی کو واجب القتل قرار دیا گیا، تو اسے بھی اسلام و فوبیا میں یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش سے بھی ایک شاتم رسول نے ایسی کتاب تحریر کی اور ہندوستان میں بھی ایسی کئی حرکتیں ہوئی، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جب اس کی کنٹینیوٹی میں رکھی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ فرانس میں جب انقلاب آیا تھا تو وہاں پر ایک چھوٹے سے واقعے سے پوری آزادی اظہار کا عنوان سامنے آ گیا تھا کہ جب آپ چھڑی گھمائیں اور کسی کے چہرے پہ لگ جائے تو یہ آزادی نہیں ہے، دراصل آپ کی آزادی کی حد ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں آزادی کی کیا حد ہے؟ آزادی کی حد یہ ہے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہو رہی ہے وہاں آپ کی آزادی کی حد ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ آج ان حدود و قیود کا بھی ذکر ہوگا اور اسلام و فوبیا کے پیچھے ایک جو فلسفی ہے یا اس کے جو پیچھے منطق ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیات موجود ہیں جو یقینی طور پر بہت لائق ہیں اس عنوان سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا بنیادی تعلق تو ایک جماعت سے ہے، لیکن اس جماعت کے تعلق کے ساتھ اور اپنے قائد کی رہنمائی میں انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت کام کیا ہے۔ وہ اتحاد بین المسلمین کے داعی بھی ہیں اور بین المسالکی ہم آہنگی کے عنوان سے ایک انتہائی نمائندہ چہرہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کراچی کے آپ سربراہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی
نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، دراصل وہی عنوان ہے کہ آج سچ نیوز نے آپ کو اس عنوان سے بلایا ہے۔ دوسرے ہمارے مہمان اس سے پہلے بھی ہماری اسکرین پر جلوہ گر ہو چکے ہیں، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں بہت احترام کے ساتھ علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور آپ یقینی طور پر اس عنوان سے اپنی گفتگو کے ذریعے سے وہ تمام قلعی کھول دیں گے جو نوجوانوں کے ذہن میں ایک گتھی بن کے جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمارے اپنے دائرے میں لوگ جو ہیں وہ دراصل اس اسلاموفوبیا سے کسی حد تک متاثر ہو کر دائیں سے بائیں کی جانب سفر کر رہے ہیں ذہنی طور پر۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں قاضی صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت خوبصورت آیات کا انتخاب کیا زین بھائی کی مشاورت سے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، اسلاموفوبیا کے عنوان سے بات کرنے کے لیے قاضی احمد نورانی، یہ میری بھی خواہش تھی، سچ نیوز کی ٹیم کی بھی خواہش تھی کہ آپ یہاں موجود ہوں۔ دراصل یہ ہے کیا اسلاموفوبیا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب، جس خوبصورت انداز میں آپ نے ابتدائی کلمات کہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ تو آپ نے پہلے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اصل میں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ جی ان الدین عند اللہ الاسلام، جی، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اللہ کا پسندیدہ دین، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا اور جسے تمام زمانے میں غالب آنا ہے۔ جی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات جس نے اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس لیے ہدایت و حق کے ساتھ کہ وہ اللہ کے پسندیدہ دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دے۔ بے شک۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام 1450 برس سے اپنی ماننے والوں کو تعلیم و تربیت فراہم کر رہا ہے اور ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ بالکل۔ لیکن دنیا میں انسانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نہ صرف اسلام سے بلکہ دین سے ہی بیزار ہے۔ جی، یورپ کو جو اسلام سے چڑ ہے وہ صرف اسلام سے نہیں، جی، وہ دین سے ہی بیزار ہیں، اور اس میں بہت ساری خامیاں اس نظام کی ہیں، اس دین کی ہیں کہ جو دین یورپ میں پہلے اکثریت کا رجحان تھا، اکثریت کا دین تھا۔ جی، ان کے پیروکاروں نے 16ویں صدی عیسوی میں اور 17ویں صدی عیسوی میں اور 18ویں صدی عیسوی کے شروع میں جی، ایسی غلطیاں کیں کہ یورپ میں دین کا تصور جو ہے بگڑتا چلا گیا۔ وہ جو دنیا کو رہبانیت کی دعوت دے رہے تھے، وہ جو خدا کے مقدس نام پر دنیا چھوڑنے کی دعوت دے رہے تھے، وہ ظالم بن گئے، انا پرست بن گئے، اقتدار پرست بن گئے، اور انہوں نے اپنے کردار کو سنبھالنے میں کوتاہی برتی جب یورپ سے اس مذہب کا ایک دباؤ ختم ہوا اور بڑے بڑے گرجا گھر جب عوام کی دسترس میں آئے تو دیکھا کہ ان کے صحنوں میں نومولود بچوں کی کھوپڑیاں دفن ہیں۔ اللہ۔ وہاں جو بھی دین سے بیزاری ہے اس کی وجہ ان کے سابقہ رجحانات ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو کسی بھی دین کا، کسی بھی نظام کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اہل اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اہل یورپ کو بتائیں کہ اسلام ایک صاف ستھرا، ایک پاکیزہ دین ہے۔ اسلام کے ماننے والے کسی اجارہ داری کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ دنیا کو امن کا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح لائی جاتی ہے
اس اصطلاح کو عام کیا جاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے برخلاف اس اصطلاح کو اسلام کی شناخت بنایا جاتا ہے، پھر اس اصطلاح کو مطعون کر کے اہل اسلام پر طعن کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے فنڈامنٹلسٹ، جی، بنیاد پرستی، کبھی کہا جاتا ہے ایکسٹریمزم، یعنی انتہا پسندی۔ انتہا پسندی۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ ہر عشرے میں ایک نئی اصطلاح آتی ہے اور اس اصطلاح کے ذریعے مسلمانوں کو مطعون کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی اعلیٰ مقامہ 2003 میں انتقال فرما گئے۔ یہ 1996-95 کے آس پاس کا واقعہ ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے یورپ کے، کنیکٹنگ فلائٹ تھی، رستے میں ایک اور مسافر سوار ہوا۔ آپ کی عادت تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، وہ شخص گویا ہوا کہ آر یو فنڈامنٹلسٹ؟ اس دیکھا کہ ہی از ناٹ آسکنگ آر یو اے مسلم، یا وہ کہ فنڈامنٹل، آر یو فنڈامنٹلسٹ؟ تو اس سے دیکھا کہ ایک ٹربن اور جناب داڑھی اور جناب ایک خاص وضاقتہ، انہوں نے قرآن شریف بند کیا اور کہا کہ واٹ ڈو یو مین بائی دس ٹرم فنڈامنٹلسٹ؟ آپ اس سے کیا معنی لیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ پرسن لائک یو، آپ کے سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، آپ ایک مخصوص کتاب پڑھ لیں۔ جی، آپ نے فرمایا اچھا، تو میرے عزیز یہ بتائیے کہ جو لوگ لندن کے فلاں فلاں علاقوں میں رہتے ہیں ان کے چہرے پہ داڑیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے سر پہ ایک مخصوص سفید ٹوپی سر کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے، بالکل، وہ بھی ایک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو عام اسکولوں کے علاوہ خاص اسکول میں بھیجتے ہیں، وہ ایک خاص نظریے کے حامل ہیں، تو کیا آپ کی تعریف کے مطابق وہ بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں؟ واہ، اب وہ چونکا، اس نے کہا نہیں آئی مین یو آر مسلم۔ اچھا، تو آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ انہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ جی، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عالمی میڈیا میں مسلمانوں کی رسائی نہیں، عالمی سیاست میں مسلم حکمرانوں کی پہنچ نہیں ہے۔ بہت عمدہ آپ نے بات کی کہ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں پر لیکنگ ہے۔ میں چاہوں گا علامہ علی عدنان زاہدی صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ جو قائدین ہیں، جو ہمارے سربراہان مملکت ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس عنوان سے کہ کیسے وہ یہ مقدمہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کی وضاحت کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یقینی طور پر آپ نے جس احسن طریقے سے اسلام و فوبیا کے بارے میں بتایا اور مولانا صاحب نے بھی جو اس پہ روشنی ڈالی، تو یقینی طور پر جو معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، جس طرح آپ نے ویکیپیڈیا کا حوالہ دیا اور نوجوانوں کا حوالہ دیا، تو ہمارے نوجوان ہر چیز کو سرچ کرتے ہیں اور سرچ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ انٹرنیٹ کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ تو ویکیپیڈیا اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، آپ نے اس پہ بالکل اچھی دلیل پیش کی کہ اسلام، ان کو یہ خوف ہے عالم اسلام کو کہ کی حکومت غالب آ جانے کا خوف ہے، اس کو اسلام و فوبیا کہتے ہیں۔ اور فوبیا ایک ڈپریشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ انسان اگر تنہائی سے وہ خوف کھائے گا جبکہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ بلندی سے خوف کھائے گا، وہ پانی سے خوف کھائے گا، تو یہی خوف اسلام کے بارے میں ہے۔ خوف کیا ہے کہ کہیں اسلامی حکومت پوری دنیا پہ غالب نہ آ جائے۔ ٹھیک، اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جی غالب کون سی چیز آتی ہے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے، کبھی جھوٹ سچ پر غالب نہیں آ سکتا، برائی اچھائی پہ غالب نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو وہ غالب آ جائے گی، لیکن ہمیشہ سچ جیتے گا، جھوٹ ہارے گا، ہمیشہ اچھائی جیتے گی، برائی ہارے گی۔ تو اب اسلام و فوبیا دنیا کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اسلام و فوبیا یعنی کہ اسلامی سیاست دنیا پہ غالب آ جائے گی؟ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا کو اس لیے لگ رہا ہے کہ جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، مسلمان بن کر نہیں، انسان بن کر، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے آئی ہے، جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور انہوں نے احادیث نبوی کا مطالعہ کیا، تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اتنا بہترین مذہب ہے جو انسان کو انسانیت بھی سکھاتا ہے، اور یہ اتنا بہترین مذہب ہے کہ جو کہ تمام انسانوں کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حاکم کی کیا ذمہ داری ہے اس پر، تو ہمیں یہ سب تلاش کرنا ہوگا کہ حاکم کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کو بھی میں مولا علی کے اس خط سے جو کہ انہوں نے مالک اشتر کو لکھا تھا، تو مولا علی نے کیا کہا تھا، اس میں یہی کہا تھا نا کہ ایک حاکم کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔
تو وہ اس میں سے ایک پوائنٹ جو آپ کے اس پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اپنی رعایا کا خیال رکھنا. اپنی رعایا میں، تمہاری رعایا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو تمہارا مسلمان بھائی ہوگا، ایک وہ ہوگا جو مسلمان نہیں ہوگا لیکن انسان ہوگا. تم نے ان دونوں کو ایک ساتھ یعنی کہ یکساں لے کر چلنا ہے. جب ہم ایک ساتھ یعنی کہ یکساں لے کر چلیں گے تو دنیا میں اسلام کا ایک اچھا روپ سامنے جائے گا. اب ہمارے جو حاکم ہیں یا ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ہماری عالم اسلام کی، صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی کیا ذمہ داری ہیں؟ ان کی ذمہ داریاں یہی ہیں کہ وہ اسلام کو اس انداز سے پیش کریں جس طرح سے پیش کرنے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے. کس طرح سے پیش کرنا ہے؟ دیکھیے، اسلام انتشار کا پیغام نہیں دیتا، اسلام ہمیشہ محبت کا پیغام دیتا ہے. اور وہ جو ہم بچوں کو قاعدوں میں پڑھاتے ہیں کہ جب رسول خدا پر کوئی کوڑا پھینکتی تھی خاتون تو رسول خدا کا کیا کردار سامنے آتا تھا کہ رسول خدا اس کی تیمارداری کے لیے بھی یعنی وہ جو کردار ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ اگزامپل بن سکتا ہے، اور وہی طریقہ جو خاتم النبیین نے اپنایا وہ ہمارے صاحبان اقتدار کو اپنانا پڑے گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے اور یہ گفتگو جاری ہے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن. مرحبا ناظرین، مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آپ کے ہمراہ، اور گفتگو ہو رہی ہے آج اتنے اہم موضوع پر کہ جس پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن بات کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس انرجی بھی ہو، انرجی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ انٹیک ہو، اور انٹیک کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ پکایا جائے اور پھر کھایا جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سبین، ہم ان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم جی. آج کیا تیار ہو رہا ہے کچن میں؟ اچھا جی 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 ٹھیک ہے، ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اور ناظرین کرام ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے متعارف کروائیں کہ انتہائی شاندار ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خاص طور پر آج یہاں تشریف لائے ہیں. شکیل نقشبندی صاحب، آپ کو ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. اور شکیل بھائی، آپ کی جانب سے میں چاہوں گا کہ ثنا کے دو اشعار آئیں، لیکن اس سے قبل ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ دراصل ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا بھی موضوع ہے، اس لیے کہ اس اسلامو فوبیا سے نکلنے والے جو ان کے اعمال و افعال ہیں مغرب کے، وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں. تو یہ عشق ہے ہمارا، عشق نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے تو کسی صورت پہ بھی جو ہے وہ ہم پس و پیش نہیں کر سکتے. جس طرح ابھی قاضی صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی کہ پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بنیاد پرست ہیں، پھر کہا انتہا پسند ہیں. تو بنیاد پرستی اگر ہمارا جرم ہے تو آپ یقین جانیں کہ اپنی جو بنیاد ہے اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی قدر و منزلت زیادہ ہونی چاہیے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا دیں کہ وہ بنیادوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، روٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور اگر انتہا پسندی ہمارا جرم ہے تو آپ یقین جانیں ہم انتہا پسند نہیں ہیں. ہاں، ایک جگہ پہ انتہا پسند ہے، حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں. جی شکیل بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا
منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں سلامت رہیں شکیل نقشبندی صاحب، آپ سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم کچن کی جانب رخ کرتے ہیں جہاں شیف سبین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے آج کیا تیاری ہے؟ آج آگو ہم کٹا کٹ قیمہ پکا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو ریسیپی ہے وہ ملکہ والوں کی ہے، کیونکہ ملکہ ایک گلوبل برانڈ ہے جو مختلف ممالک میں جو ہے بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اس کے مسالے جات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس پہ ہمارے پاس مسالہ جو ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں وہ ہم قیمے کا مسالہ استعمال کر رہے ہیں۔ توے پہ ہم اس کو پکا رہے ہیں۔ شور کیونکہ کٹا کٹ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ سیٹ پہ بہت زیادہ شور ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا قیمے میں میں نے مسالہ، لیکن جیسی آپ آتی ہیں ایک شور تو ہوتا ہے کہ جی یہ سامان لے آئیں، وہ سامان لے آئیں۔ ایک پہچان، ماشاءاللہ آپ کا بڑا پروٹوکول ہے، بہت شکریہ۔ ایک پہچان ہونی چاہیے انسان کی، تو میری پہچان شاید آپ کی پہچان یہ سارے کھانے ہیں نا، کیمرہ مین بھی آپ کے لیے سامان لا رہا ہوتا ہے، اسپاٹ بوائے بھی آ رہا ہوتا ہے، پروڈیوسر ڈائریکٹر سب دوڑ رہے ہوتے ہیں، سب کا اور کتنا پروٹوکول چاہیے آپ کو میری بہن۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سب کا، تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا کہ آپ اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اچھا ہم یہ یہاں پر قیمہ لے لیا ہم نے تقریباً 1 کلو کے قریب، صحیح ہے۔ اس میں ہم نے ٹماٹر شامل کیے، یہ میں آپ کو دکھا دوں، ٹماٹر، پیاز، ہری مرچیں۔ ٹماٹر کا رنگ کیسا ہو رہا ہے آپ نے کیا یہ کیا اس اصل کے میں ساتھ؟ ٹماٹر کو میں فرائی کر رہی تھی پہلے، اس وجہ سے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹماٹر ہیں، پیاز ہے، پودینہ ہے، ہری مرچیں ہیں اور ہرا دھنیا ہے۔ تمام مسالوں کو ہم اس طرح اس میں مکس کریں گے، اور کیونکہ شور کی وجہ سے آپ، اچھا لذت تو اپنی جگہ، لیکن وہ جو اس کا ایک خاص وہ ہے نا، وہ آواز کا سلسلہ، وہ ایک دفعہ کر کے تو دکھا دیجیے۔ آپ چاہ رہے ہیں لکڑی کے ساتھ آپ کر رہی ہیں، یہ کون سا انداز ہے؟ میں ظلم نہیں کر رہی لکڑی کے ساتھ، لیکن اس کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ لوہے کے جو وہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے وہ اصل میں نے کہا شور اور زیادہ ہو جائے گا، ویسے میرا وہ لیتے آئیے گا نا، وہ لے کر آنا چاہیے تھا آپ کو، ایک دفعہ آپ ڈیمو کر کے تو دکھاتے ہیں نا کہ وہ کس طرح۔ بالکل، میں اب نیکسٹ جب ریسیپی بناؤں گی دوبارہ سے تو میں ضرور لے کے آؤں گی، ٹھیک ہے۔ تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے۔ اچھا اس میں کتنا دورانیہ، میرا بنیادی سوال؟ یہ اس میں تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ لگے گا، اس کی پوری ہم اس کی کوکنگ جب کریں گے تو یہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائے گا،
ٹھیک ہے. اگر ہم قیمہ بنا رہے ہیں تو وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میٹ کا، مٹن کا، چکن کا جو بھی شامل کر رہے ہیں. آپ نے کون سا قیمہ استعمال کیا؟ میں نے چکن کا شامل کیا ہے. ٹھیک. صحیح ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس سحری میں ٹائم کم ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ریسیپی بنانی ہوتی ہے، تو میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ وہ میٹ استعمال کروں جو فوری تیار ہو جائے. بہترین ہو گیا. آپ اس کی تیاری کیجئے اور ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. اور ناظرین کرام، خوشبو بتا رہی ہے کہ بہت اچھی تیاری ہے. تو ناظرین کرام، ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، دراصل مجھے بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ میں بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلمان نہیں، بحیثیت پاکستانی کچھ زیادہ احساس رکھتا ہوں گلوبلی جو بھی اسلام کے عنوان سے بات ہوتی ہے. پھر میں اپنے اطراف و اکناف میں دیکھتا ہوں تو میرے دوست احباب، یعنی اس چینل پہ جہاں میں بیٹھا ہوں سچ نیوز، یہاں کی ساری انتظامیہ بہت سارے انٹرنیشنل ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں عام زندگی میں، لیکن باہر جا کر پتہ چلا کہ شاید دیگر ملکوں کے مسلمان ایسے اتنا جلدی رسپانسو نہیں ہوتے. تو ہمارے ساتھ قاضی صاحب موجود ہیں. قاضی صاحب، آپ بیرون ملک دوروں پہ رہے، بہت سارے ممالک کے دیگر مسلمانوں سے ملے جن کی نیشنلٹی ہم سے مختلف ہے. کیا ان کے ہاں بھی ایسی ہی جو ہے وہ کیفیت پائی جاتی ہے جتنا ہم شدت کے ساتھ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ ایسے نہیں تھا، ایسے تھا، تو میرے منہ سے نکلتا او آئی سی. تو یہ او آئی سی کیا کر رہا ہے، یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے کہی کہ شاید دیگر مسلم ممالک مسلمانوں پر ہونے والے کسی ظلم کو یا اسلام کے بارے میں کسی پروپیگنڈے کو اس طرح محسوس نہیں کرتے اس طرح ہم کرتے ہیں. بالکل درست ہے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ بالکل. اس لیے کہ ہم اسلامی نظریاتی ملک ہونے کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں. واہ 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 واہ، یہ ہے ہماری بنیاد. یہ ہماری بنیاد ہے. پاکستان کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے. یہ وہ ریاست ہے جو ایک نظریے پر مارج وجود میں آئی. یہ بہت بڑا بات. تو اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس نظریے پر مارج وجود میں آئی ہے اس نظریے کے دوام کے لیے، اس نظریے کے استحکام کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہے. اور اس میں خوبی کی بات خطا کلامی آپ کی یہ ہے کہ ایک ایک فرد اس قوم کا جو ہے وہ ویسا ہی احساس رکھتا ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا کے دیگر خطوں کے مسلمان اسلام سے محبت اور پیغمبر اسلام سے عقیدت میں ہم سے کم نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے. لیکن وہاں ان کے اظہار کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذرا اظہار میں کچھ مصلحت سے کام لے آتے ہیں. ٹھیک. آپ ترکی کے مسلمانوں کو دیکھیں، جی، کبھی ان سے آپ گفتگو کریں. آپ ایران کے لوگوں کو دیکھیں، آپ دیگر علاقوں میں جائیں، آپ وہاں گفتگو کریں عوام سے. اچھا، اس ساری مثال میں آپ نے عربوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا. دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ عربوں کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ ان کے بھی عوام ایک جذبات رکھتے ہیں، لیکن ان کا میڈیا ان جذبات کو ظاہر نہیں کرنے دیتا. ٹھیک. اور ان کا جو آغا شیرازی اس بات کو ظاہر کرنا چاہے تو وہ جمال خاشقجی والا معاملہ جو ہے سامنے آتا ہے فوراً. ان کی خرابی ہے اصل میں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تذکرہ کیا او آئی سی کا. ہم تو اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہو جائے تو بندہ نہیں کہتا او آئی سی. یہ وہی والا او آئی سی بن کے رہ گیا. وزرائے خارجہ کانفرنس کی بنیاد اسی لیے پڑی تھی کہ اسرائیل مسلسل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا تھا. جی. فلسطینیوں سے ان کی زمین چھین لی گئی تھی. جی. اور ان حالات کے تناظر میں مسلم ممالک کو اکجا کرنے کے لیے او آئی سی کی بنیاد رکھی گئی تھی. جی. تو ایک ایسا ادارہ جو اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہو گیا ہو، اسے کیا کہا جائے؟ جس کے لیے قیام اس کا عمل میں لایا گیا. بات یہ ہے کہ او آئی سی شاید خوفزدہ ہے بعض ان ممالک سے جو دنیا پر اجاراداری قائم کیے ہوئے ہیں. اب ذمہ داری اصل میں او آئی سی میں موجود عناصر کی ہے، ان اراکین کی ہے جو مختلف ممالک کو ریپرزینٹیو کرتے ہیں کہ وہاں جا کے ایک آواز بلند کریں، ایک فیصلہ کریں. اصل میں دیکھیے، جب انسان کے اپنے ضمیر کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو گھبرا جاتا ہے. آپ نے جو بات کی کہ آپ عرب ممالک کی بات نہیں کر رہے، عرب ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کا دوام ان کی تمام تر توجہات کا مرکز ہے. جو خاندان جس ملک میں اقتدار سنبھالے ہوئے ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس خاندان کے ہاتھ سے اقتدار کہیں اور
منتقل ہو. ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے کہ بے شک یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چند خاندان ہمارے ہاں اقتدار میں حاوی رہے، لیکن ہمارے ہاں عوام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تبدیلی آتی رہتی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، وہ اے بی سی کوئی بھی جماعت ہو، وہ جانتی ہے کہ پاکستان کے عوام کی والہانہ عقیدت اسلام اور پیغمبر اسلام سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے بارے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت کیا تو عوام انہیں ہرگز برداشت نہیں کریں گے. یہ اس خطے کی خوبی ہے. بالکل. میرے عرب کو آئے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. کیا بات. تو اب دنیا بھر کے مسلمان جذبات رکھتے ہیں. ہم چلتے ہیں اس سے اگلے مرحلے پر. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم یورپ کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمارا تعلق کیا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو اقوام متحدہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے جاتے ہیں وہ مندوبین اپنی تیاری کر کے بتائیں وہاں کہ اسلام دنیا میں کس قسم کا انقلاب چاہتا ہے. وہ یہ باور کریں کہ ہم یہ نہیں فلسفہ رکھتے کہ ہم آپ کے ملک پہ چڑھ دوڑیں. ہمارا فلسفہ جہاد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے اقتدار سے آپ کو محروم کر دیں یا آپ کو غلام بنا لیں، ہم کسی پچھلے دور میں آپ کو دھکیل دیں، بلکہ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، وہ بوسنیا میں ہو، چیچنیا میں ہو، شام میں ہو، یمن میں ہو، وہ جس خطے میں ہو، ہم وہاں مظلومین کے حامی بن کر سامنے آئیں. اور یہ ذمہ داری ان کی بھی ہے جو کلمہ گو نہیں ہے. بالکل. پھر ہم یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ دعوت انسانیت کے لیے ہے. وہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائیں، اور اس دعوت کے ذریعے ہم مظلوم انسانیت کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے نظریے کو واضح کریں اور ان کے دل سے خوف کو نکالیں، اور یہ بتائیں کہ مسلمان کسی بھی مرحلے پر ایسا انتہا پسند نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے نفرت کرے. ہاں اس کے نظریے میں ایک انتہا ہے اور وہ توحید اور رسالت کے معاملے میں اپنی انتہا کو ظاہر کرتا ہے. جی. ایک نظریاتی انتہا پسندی ہے. جی. تو اصل میں ہم انہیں باور کرائیں بجائے اس کے کہ ہم ان کے فلسفے سے مروب ہو جائیں. ہم میں وہ عشق ہونا چاہیے جو شاعر مشرق میں تھا کہ اقبال گئے یورپ لیکن وہاں کے فلسفے سے مروب نہ ہوئے بلکہ وہاں کے فلسفے کی خامیاں بیان کر دیں، ان کے معاشرے کی خامیاں ظاہر کر دیں. تو ہمیں ایسے دانشور چاہیے، ہمیں ایسے افراد چاہیے جو اسلام کے فلسفے کو پڑھیں اور دنیا پہ ظاہر کریں تاکہ اس مسئلے کا مستقل حل نکلے. بے شک. قاضی صاحب نے اقبال کا ذکر کیا. اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ بنیاد تو ہے ہماری بلا شبہ، اور اس بنیاد سے ہمیں جو ہے وہ الفت بھی ہے، محبت بھی ہے، مودت بھی ہے. میں انتہائی ادب سے تمام اسلامی ممالک کے ان افراد کو جو مندوبین کی حیثیت سے یو این او میں جاتے ہیں ان کے حوالے سے ایک سجیشن پیش کر رہا ہوں. کتنا اچھا ہو کہ کسی ایک سیشن میں جہاں پر اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور وہ کورم کا حصہ بنے، اور اس پر جب وہ تمام افراد جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ کچھ بیجز لگا کے چلے جائیں، جس کا گوروں پہ بڑا اثر ہوتا ہے، خاص کر کے اہل مغرب پہ بڑا اثر ہوتا ہے کہ بیجز لگا کے چلے جائیں کہ وی لو آر پرافٹ پیس بی اپون ہم، تاکہ وہ میسج آئے کہ اس میں سب یک زبان ہے. کیونکہ ہم اصل میں اپنی طرف سے ایک اظہاریہ تو دے دیتے ہیں پاکستان میں، لیکن اس کی اگر صحیح معنوں میں آواز بنے تو وہ تبھی ہوگی جب انٹرنیشنلی وہ ایک ہی وقت میں تمام ممالک، مسلم ممالک وہ آواز بلند کر رہے ہو. میں آپ سے چاہوں گا زاہد صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب کرنا کیا چاہیے، خاص طور پر میڈیا کے اسپیکٹ سے بتائیے کیا چیز واضح کی جائے تو اسلام و فوبیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. وہ کون سا ایسا مورچہ ہے جسے قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ میڈیا کا اس میں بڑا اہم رول اس لیے بھی رہا ہے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں دو پہلو دکھاتا ہے، ایک مثبت پہلو دکھاتا ہے، ایک منفی پہلو دکھاتا ہے. لیکن یہاں پر میرے خیال سے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا میڈیا اس زمانے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں پیشگی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا میڈیا زیادہ تر منفی پیغامات جو ہے وہ دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے. ہمیں دیکھیے، ہم اپنی کسی بھی بری چیز کو ہمیں اپنی خبر نہیں بنانی چاہیے. ہمیں بری چیزوں کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ اس کے مثبت پہلو سامنے آئیں. لیکن ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں، آپ کبھی 9 بجے کی خبریں لگائیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں سے مثبت خبریں کتنی ہیں اور منفی خبریں کتنی ہیں. تو آپ کو یقین آئے گا کہ اس میں مثبت خبروں میں صرف کھیل کی خبر مثبت ہوتی ہے،
باقی ساری خبریں منفی ہوتی ہیں. اچھا کبھی کبھی معذرت کے ساتھ عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں وہ بھی منفی ہو جاتی ہے, ہم ہار چکے ہوتے ہیں. جی. تو مقصد کہنے کا یہ میڈیا کا بڑا کردار اس لیے بھی ضروری ہے کہ میڈیا مثبت چیزوں کو دکھائے. اب میڈیا کیا دکھاتا ہے؟ دیکھیے ہمارے ماں باپ قربان رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, ہمارا پورا خاندان قربان اہل بیت علیہ السلام پر, ہماری تمام تر زندگی نچھاور ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور ہمیں یہ چاہیے, ہمیں اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ رسول خدا کے خلاف کوئی بات کرے, کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرے, کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ رسول خدا کے مخلص صحابہ پر کوئی بات کرے, کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے. تو میرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میرا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہمارا میڈیا اس انداز سے حرمت رسول کو دنیا کے سامنے لے کر آئے کہ ایک پازیٹیوٹی جائے, ایک مثبت پہلو جائے. لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے وہ مرحلہ دیکھ کر کہ جب میں میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اب سب سے پہلے اپنا محاسبہ کروں گا, میں اپنے آپ کو سب سے پہلے حق اور سچ کی تلقین کروں گا. مجھے بڑی تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں اپنے معاشرے میں ان مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جو دوسرے مسلمان بھائی کے رقشے کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں حرمت رسول کے نام پر. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں ان مسلمان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب وہ ہمارے ملک کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں حرمت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی گاڑی کو آگ لگاتا ہے فقط اس بات پر, اس مسلمان کی گاڑی کو آگ لگاتا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب کسی کا گھر جلایا جاتا ہے. اور بات فقط اس کی نہیں آ رہی, مجھے اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے. بہت عمدہ بات ہے, یہ پیغام آ گیا. نبی کی تعلیم ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا کردار بھی یہ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, یہی پیغام ہے کہ ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ اپنی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا اور عشق کا اظہار کرنا ہے. مختصر سا وقفہ. مرحبا رمضان مرحبا کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے اور اس وقت اسلام آباد اور اس کے اطراف و اکناف میں مضافات میں سب جگہ پر مسلمانان عالم کے جو حصہ وہاں آباد ہے تمام لوگوں نے روزہ اختیار کر لیا ہے. 22واں روزہ اختیار کیا ہے سحر کے بعد. کراچی میں بھی وقت باقی ہے, گفتگو جاری ہے. قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی صاحب, ایک میڈیا کی بہت معروف خاتون ہیں, ان کے ساتھ ایک سیشن کے دوران گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے میری بہن کو دیکھ کر یہ کہا کہ آپ کی بہن نے جو عبایا اوڑھ رکھا ہے یہ آپ نے ایسا جبر کا جو ہے وہ سلوک اپنا رکھا ہے, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. میں عجیب سا شرمندہ ہو گیا. میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا, بہن نے 2 قدم آگے بڑھائے, ان کا نام لیا اور کہا میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں لیکن یہ میں نے اختیار کر رکھا ہے, یہ میری اپنی ذاتی خواہش ہے, مجھ پہ کوئی جبر نہیں ہے. تو جب آزادی کا عنوان آتا ہے تو ان خواتین کے لیے کیا کہیں گے کہ جو اپنی منشا سے جو ہے وہ پردہ کرنا چاہ رہی ہیں, اپنی منشا سے دوپٹہ اوڑھنا چاہ رہی ہیں, اسکارف اوڑھنا چاہ رہی ہیں, تو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے. پورا یورپ جو اپنی حفاظت کے لیے افواج مقرر کرتا ہے ان کو مخصوص لباس کیوں پہناتا ہے؟ نیوی کا الگ, ایئر فورس کا الگ, بحری فوج کا کیوں ہوتا ہے؟ جبر انسانوں پر. معلوم ہوا کہ انسانوں کو جب مختلف ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں تو ان کے لباس اسی طرح اسلام خواتین کو جن ذمہ داریوں کا اہل سمجھتا ہے اس کے لیے مخصوص گیٹ اپ ہے ان کا. بالکل. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی نے ایک مثال دی تھی کہ عام دکانوں پہ جائیے تو لوہا پڑا ہوا ہوتا ہے, دیگر دھاتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن قیمتی جو چیز ہے سونا وہ ذرا بڑی احتیاط سے رکھا جاتا ہے, اور جتنی اور دھات قیمتی ہوتی جائے گی اس کی احتیاط بڑھ جائے گی. تو ہم عورت کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں, اس کی بہت احتیاط کرتے ہیں, اور وہ جانتی ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے, ان کی عفت, ان کی حیا کتنی قیمتی ہے, اس لیے وہ حجاب کرتے ہیں. کیا اچھی بات, کیا اچھی بات ہے. ظاہر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو امریکہ میں ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے معلوم ہوا کہ کچھ سکھ حضرات کو, قاضی صاحب سکھ حضرات کو بھی وہاں
تکلیف کا سامنا ہوا کیونکہ ان کو بارش ہونے کے سبب داڑھی کی وجہ سے جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی. تو وہ جو مسلمان باہر رہتے ہیں اور یہ اختیار کرتے ہیں کہ جی وہ داڑھی رکھتے ہیں, داڑھی کو عنوان بنا کر ہمارے ایک بزرگ نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ داڑھی میں دین نہیں ہے, دین میں داڑھی ہے. مطلب وہ کیا ہے, داڑھی میں دین نہیں ہے, دین میں داڑھی ہے. تو وہ جو لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں, بارش ہے, آج ہمارے معاشرے میں بھی ایک عجیب قسم کا ان سے جو ہے نا ناروا رویہ رکھا جا رہا ہے. یعنی ان کو ہمارے معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں, پاکستان میں رہتے ہوئے, یا جیسی وضاقتہ آپ کی ہے, جو علماء کی وضاقتہ ہے, تو اس سے ایک عجیب قسم کا اجتناب کیا جا رہا ہے, ایک قدم پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس میں جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور جب آپ اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایک شخص جس کی داڑھی ہوتی ہے اس سے کچھ اجتناب کرتا ہے؟ آپ کا یہی سوال ہے. جی جی. اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ڈسکرمنیشن ہے, ایک عجیب سی, اس کے پیچھے ہمیں پس منظر کو تلاش کرنا ہوگا. انسان کے دو پہلو ہیں, ایک تو اس پہلو سے دیکھتا ہے کہ اگر کسی کی داڑھی ہے تو وہ اس کی عزت کرتا ہے اور یقینی طور پہ اس کے اعمال عزت والے ہیں. لیکن جب میں لمبی داڑھی رکھ کر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دوں گا, جب میں لمبی داڑھی رکھ کر حقوق العباد کا قتل کروں گا, جب میں لمبی داڑھی رکھ کر یہ سوچوں گا کہ میں نے داڑھی رکھ لی اور میں حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہے. داڑھی دیکھیں, امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم کوئی حلیہ اختیار کرو تو تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم مسلمان ہو, بلکہ تمہارا کردار, تمہاری گفتار, تمہاری رفتار ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والا تمہارے کردار سے متاثر ہو کہ یہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, اگر آپ ماہ رمضان المبارک کی مثال لے لیں کہ مغربی ممالک میں جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو وہاں پر چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک آیا ہے, مسلمان روزہ رکھیں گے, تو قیمتوں کو کم اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ اس چیزیں ان کے لیے ایکسیسیبل ہو جائیں, وہ خرید سکیں. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص, جب میں لمبی داڑھی رکھ کر دودھ کی قیمت 30 سے 40 روپے بڑھا دوں گا اپنی مرضی سے بڑھا دوں گا, جب میں قیمتوں میں اضافہ کر دوں گا, جب زلزلہ آئے, جس طرح کشمیر میں زلزلہ آیا, کشمیر میں زلزلہ آیا تو کفن کی قیمتیں بڑھ گئیں. لیکن وہ جو کلین شیو ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, بے ایمانی تو بسا اوقات وہ بھی کر رہا ہے, اس کے لیے تو یہ پرسیپشن نہیں بن رہا, اس کے لیے مسلمان ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں, وہی جو میں نے آپ کے سامنے امام صادق کی مثال پیش کی کہ داڑھی کا مقصد کیا ہے کہ انسان اسلامی تعلیمات فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب انسان کو کوشش کرنی چاہیے تو اپنا محاسبہ ایسا کرنا چاہیے کہ سامنے والا اس کے کردار سے متاثر ہو, وہ ایگزامپل بن جائے. داڑھی یعنی اس کو زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے, کردار سے تبلیغ ہو رہی ہے. امام صادق نے کہا ہے کہ آپ کا کردار اتنا بہترین ہو کہ آپ کو کسی سامنے والے کو بتانا نہ پڑے کہ آپ مسلمان ہیں, بلکہ آپ کا کردار اسلام کے بارے میں بتائے اور اسلامی قوانین کے بارے میں. بہت عمدہ. اس میں ایک جملہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا ناظرین کرام, کہ بسا اوقات جو کرپشن ہے, یعنی جو بے ایمانی ہے, وہ چاہے کسی بھی طرح کی ہو, مالی ہو یا کہ اخلاقی طور پہ, تو اس کرپشن کے عنوان سے ایک ریسرچ ہے, میری ذاتی ریسرچ ہے, کہ کیا پڑھا لکھا آدمی جو درس و تدریس کے مراحل سے گزرتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے, یا جہلا جنہوں نے کبھی اسکول, کالج, یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا وہ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایسی ایگزامپلس تو دونوں میں موجود ہیں, پڑھے لکھے بھی کرپٹ ہیں اور ان پڑھ بھی کرپٹ ہیں. تو پھر کرپٹ کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے, تو معلوم ہوا جس کے ہاں تربیت پائی جاتی ہے وہ کرپٹ نہیں ہوتا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. معاملہ یہ ہے اصل میں کہ شاید آپ کے سوال کو قبلہ اس انداز میں نہیں لے پائے, پہنچا نہیں پایا. جی ہاں, اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں نوجوانوں میں ایک مخصوص حلیے سے بیزاری پائی جا رہی ہے, جی, امامہ شریف, چہرے پہ سنت مبارکہ, مخصوص لباس جسے ہم مشرقی لباس بھی کہتے ہیں. جی جی. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ایک یورپ زدہ ذہن ہے. ہاں, آپ نے غور کیا ہوگا جب مغربی ممالک کے سفارت خانوں کی طرف لوگ جاتے ہیں ویزا لینے کے لیے, تو وہ ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ شاید مغرب والے بھی نہیں پہنتے. ہاں, اب وہ سوچتے ہیں کہ پہننے کے بعد شاید ویزا مل جائے گا ہمیں. یا ایسے افراد میں جو 5 ستاروں والے ہوٹل میں تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں, تو اچھے خاصے گھرانوں کے افراد اپنی تقریبات میں جب وہاں جاتے ہیں تو ان کا لباس, ان کے اعتبار, زبان ٹیڑھی کر کے انگریزی بولنے کی کوشش کرنا,
یہ اپنے یہ اصل میں کیا ہے, یہ ایک فرسٹرائزیشن ہے جی, اپنی آپ پر اپنی حیثیت پر ناز نہ کرنا, یہ ایک فرسٹرائزیشن ہے. کہا تھا نا کہ آپ اپنی اوقات کو پہچانے کہ آپ کیا ہیں. اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں آپ کو اپنی بندگی کے لیے منتخب کر لیا ہے, تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو. بالکل. اور پھر سوچئے کہ اگر آپ کو دنیا میں بہتر نظر آنا ہے تو کیا حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مثال آپ کے سامنے ہے؟ جو آقا علیہ السلام نے حلیہ اختیار کیا, اس سے بڑھ کر حلیہ کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر داڑھی چہرے کے وقار کو مجروح کرتی تو میرے آقا علیہ السلام کی کبھی داڑھی نہ ہوتی. بالکل. جناب مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے اقدس پہ کبھی داڑھی نہ ہوتی, ائمہ کبار کے چہرے پہ کبھی داڑھی نہ ہوتی. معلوم ہوا کہ داڑھی حلم بڑھاتی ہے, آپ کا معیار بڑھاتی ہے, آپ کی شان ظاہر کرتی ہے. ہم اصل میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ علیہ احسان ہی داڑھی رکھنے کے بعد انسان معاشرے میں عزت بھی پاتا ہے, اور پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے جی, ذمہ داری کا احساس. ایک شخص باہر کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے, لیکن جب چہرے پہ داڑھی ہو تو سوچتا ہے کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے, کیا کہیں گے. تو داڑھی آپ کو اخلاقی برائیوں سے بچاتی ہے. آپ ایک ہزار میں آتے ہیں, آپ بچتے ہیں. ہاں, ہمیں اس پروپیگنڈے کا رد کرنا ہے جو مغرب زدہ طبقے میں پایا جاتا ہے, اور وہ طبقہ بہت معمولی سا ہے, وہ ایک مخصوص پروپیگنڈے کا شکار ہے. جی قاضی صاحب, میں نے تو گزارش کی نا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بین المسالکی جو اختلاف ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے. بنیادی طور پر تو یہ مغرب زدہ نوجوانوں سے جو ہے وہ ایک عجیب سی جو ہے وہ کشمکش آ گئی ہے کہ انہیں یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ آپ کیوں اس معاشرے سے اس قدر متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ جو اسلامو فوبیا ہم ان کے ہاں دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس کا شکار نظر آ رہے ہیں. اسی موقع پہ ہم چلیں گے اپنے شیف کی جانب, اور کچن میں دیکھتے ہیں کہ مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا. جی, کہاں تک پہنچا مرحلہ؟ جی جی بالکل تیار ہے. اب اس کے جو ہے وہ آپ منہ دکھائی کروا دیجیے. سنا دوں؟ جی ہاں, یہ آواز پہنچ گئی مجھ تک. تیار ہو گیا. جی باؤل میں ڈالیے, آپ نے باؤل سجا کے رکھا ہوا ہے ساتھ. جی یہ ہم اس کو اس طرح سے توے پہ پکائیں گے اور اسی طرح گرم گرم اس کو سرو کریں گے. آپ یقین جانیں ناظرین, جب یہ کیمرہ کیپچر کر رہا ہوتا ہے نا اس کو, یا تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کھانے والی چیز کو جو آج تیار کی گئی ہے, یا جو ہمارا کیمرہ مین فیضان ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. کیمرہ تو اس نے رکھا ہوتا ہے, اس کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے, اس کے گلینڈز پانی چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب میں کھاؤں گا. اچھا, آخر میں ہم اس کو ٹماٹر یا آپ چاہیں تو لیمن جوس کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہترین, شاندار, ہمیشہ کی طرح. تھینک یو ویری مچ سبین, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ٹینک بھی آ گیا جی, واہ جی واہ. آج ہم نے مینگو میں بنایا ہے ٹینک. ٹھیک ہے, بہترین ہو گیا. بہت شکریہ سبین آپ کا, اور میں قاضی صاحب آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور بہت ہی مدلل اور خوبصورت گفتگو کی. علامہ علی عدنان زیدی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا آپ کی جانب سے عشق رسول کا اظہاریہ ہو, نعت کے اشعار ہو, اور پھر ہم اس میں اپنی سماعتیں شامل کر رہے ہیں آپ کی آواز کو امام بنا کر. بسم اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو یہ دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے.
बतला दो ये दुश्मन दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मुझे पैनल की जानिब से भी कहा गया है और मैं ख़ुद भी चाह रहा था, आप दोनों का मैंने शुक्रिया तो अदा किया है। जाते जाते चंद सेकंड के लिए मैं आपसे एक पैगाम लेना चाहूँगा। अल्लामा अली अदनान ज़ैदी साहब, आप ये बतलाइए कि क्या वो मौसर तरीन बात है जो अक़वाम आलम तक पहुँचानी चाहिए कि इस्लामोफोबिया की हवाले से बात करें हम? जी, उसमें हमारे नौजवानों को सबसे आला किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि आपने गुफ्तगू के आगाज़ में यही कहा था कि हमारे नौजवानों को डिफेंड करना चाहिए इस चीज़ को, और हमारे नौजवान बेहतर तरीके से इसी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं कि नौजवानों के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को वो इस चीज़ पे लगाएं कि इस्लाम की असल तस्वीर दुनिया के सामने उजागर करें, इस्लाम का वो नाम उजागर करें, वो तालीमात उजागर करें जो कि रसूल खुदा ने भी दी और जो कि इमाम हुसैन ने भी दी। मैं सिर्फ यानी ये शिया फोबिया नहीं है, ये वहाबी फोबिया नहीं है, ये देवबंद फोबिया नहीं है, ये बरेलवी फोबिया नहीं है, ये सुन्नी फोबिया, ये इस्लाम फोबिया है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें अहम बात, कभी भी ये इंसान ना सोचे कि मुसलमान अगर है तो अक़लियत में है। देखिए, अक़लियत और अक्सरियत की जंग नहीं होती है, ये बात समझने की ज़रूरत है और ये अहम बात है। अगर हम ये समझें कि अगर हम अक़लियत में हैं और जो मगरबी ममालिक हैं वो अक्सरियत में हैं तो वो हम पे हावी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस अक्सरियत और अक़लियत को तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में ही दफन कर दिया था, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने लाखों यजीदियत का लश्कर था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 का लश्कर था। उस अक़लियत ने अक्सरियत को शिकस्त देकर ये बता दिया कि इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। आखिरी 10-15 सेकंड है, क्या कहेंगे, क्या पैगाम है? जिम्मेदारी यही यूरोप की कि मुसलमानों से डायलॉग करे, जी मुस्लिम अकाबरीन से बैठकर डिस्कस करे कि आखिर जहन में फ़र्क कहाँ पैदा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी इदारे मुस्लिम कंट्रीज़ में आएँ, सर्वे करें और आलमी मीडिया पे दिखाएं कि मुसलमान इंतहा पसंद नहीं बल्कि सुलह जो हैं, दुनिया में अमन चाहते हैं। और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक अपने नौजवानों को तरबियत फराहम करें कि वो जब मगरिब के नौजवानों से डायलॉग करें तो बताएं कि यहाँ क्या आज़ादी है जो वहाँ मैसर नहीं है, यहाँ कौन सा सुकून है जो वहाँ मैसर नहीं है। इस तरह इस्लाम की तालीमात भी आम होंगी और मगरिब के जहन में जो गलत तसव्वुर भर दिया गया है हम उसको निकालने में कामयाब होंगे। क्या उम्दा आपने पैगाम दिया, आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया, आपका भी अलामा साहब शुक्रिया। और यहाँ लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा और फिर मिलेंगे कौन बनेगा सच की आवाज़ में। रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा मरहबा नाजरीन, मैं आपका मेज़बान। और अब वो सिलसिला शुरू हो रहा है जो इश्क का सिलसिला है, इजहारिया इश्क का सिलसिला है, जहाँ सना का उन्वान होता है और मिद्दत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुनी जाती है, सुनाई जाती है। नौजवान सना खां आते हैं और मुकाबला होता है, मुकाबला हुस्न नात, जिसमें उन्वान है हमारा कौन बनेगा सच की आवाज़। आज भी एक क्वार्टर फाइनल है और क्वार्टर फाइनल के कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका तारुफ़ करवाऊंगा उस मुनसिफ़ीन जी वक़ार के पैनल का जो यहाँ पर जजमेंट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सादत की बात है कि नात पढ़ना और फिर नए नात खानों के लिए रास्ते हमवार करना। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गज़ाल आरिफ साहिबा का, आप यहाँ मौजूद हैं। आप पिछले 3 दहाइयों से नात की खिदमत पे मामूर हैं और ये बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। आपने कोई 2-2.5 दर्जन के करीब आवाज़ें जो है वो अदबी मंज़रनामे को दिए हैं। 36 वॉइसेस मैंने क्रेडिट कर रहे हैं। माशाल्लाह, आप सलामत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब, और आज हमारे साथ मेहमान सना खां के तौर पे एक ऐसा नाम मौजूद है जिनकी क़द्र व मंजिलत ये तो बुनियादी तौर पर है कि वो सना कहते हैं, लेकिन उनको देख कर न जाने क्यों हदीस याद आ जाती है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैनी सादात है और पिछले 2 दहाइयों से नात का सफ़र जारी है
اور بہت محبت کے ساتھ سید سمیع اللہ حسینی آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلا مقابل جو آج ہے وہ میں آپ کی اجازت سے منصفین کی دعوت دے رہا ہوں۔ میمونہ بطول تشریف لائیے۔ آپا، آج آپ کوارٹر فائنل میں موجود ہیں۔ جی کوارٹر فائنل کے بعد ہمارا سیمی فائنل ہے، جی، سیمی فائنل کے بعد ہمارا فائنل ہے، فائنل۔ تو ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں پر ہمارے پاس وہ آواز آنے والی ہے کہ کون بنے گا سچ کی آواز، بے شک۔ اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ہوگا انعام، جو کہ ہے ہمارے پاس عمار رائل سٹی کی جانب سے 80 گز کا پلاٹ، رہائشی پلاٹ۔ جی بسم اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب پکارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور اگلے کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ کاشان احمد۔ آئیے اور ثنا پڑھیے، اور کچھ ہی وقت میں جو ہے وہ اذان فجر کا وقت ہوا چاہے گا، تو ہم نعت سے ہی جو ہے اس جانب بڑھ جائیں گے، تاکہ کراچی اور اس کے مضافات میں جو لوگ ہیں وہ اختیار کر لیں 22واں روزہ۔ جی بسم اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں، کس منہ سے بیاں ہوں۔ مرحبا سحر میں مرحبا ناظرین، اور مقابلہ حسن نعت جاری ہے۔ محمد حسیب خلیلی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بسم اللہ۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا
लेता सांस लेता सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है हो गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम खाक हूँ खाक खाक हूँ खाक हूँ खाक को बिछने की अदाती है। और इसके बाद अगले हमारे कंटेस्टेंट हैं असद ताहिर, वो आएंगे और सना का ये उन्वान जो है वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करेंगे। सआदत है उन लोगों के लिए, एज़ाज़ है उन लोगों के लिए जिनकी औलाद ने जो है इख्तियार किया इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहारिया। जी। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा दिल में उतरते हल्फ से मुझको मिला पता तेरा मौजज़ा हुस्न सौत का ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हल्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं क्या बात है समी भाई, मैं आपकी जानिब देख रहा था, हर चंद के मुनसिफीन अपना नतीजा मुरतब कर रहे हैं, लेकिन आज आप हमारे मेहमान सना खां हैं, तो मैं आपको देख रहा था कि आप बच्चों को सही मौके पे दाद दे रहे थे।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بہترین عمر نہیں ہے ثنا کے عنوان سے تربیت کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج اس مقابلے میں نے دیکھا جو پہلا شریک تھا اور پھر جس طرح دوسرا آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک جو آ رہا ہے وہ بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے منصفین کی تعریف ہو گئی کہ کیسا ٹیلنٹ نکال کر یہاں تک پہنچا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، اور یہ یقینی طور پر منصفین اور سچ ٹی وی کی بہت بہترین کاوش ہے کہ سمیع بھائی آپ نے کبھی اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لیا بحیثیت طالب علم جب آپ کم عمر تھے؟ جی ہاں، میں نے بہت کم مقابلوں میں حصہ لیا ہے، مگر جب بھی میں نے حصہ لیا تو مجھے اعزازی طور پر کہا جاتا تھا کہ یہ اعزازی طور پر نعت خواں ہیں، مقابلے میں نہیں ہے۔ اچھا، مقابلے سے الگ کر دیا جاتا تھا، کیا بات ہے۔ تو کہ پہلی پوزیشن آنے کا وہ ہوتا تو کہہ لے کہ یہ اعزازی نہیں، ان کا اور ان کا مقابلہ نہیں ہوگا، تو ایسا موقع یہ بھی عجب زیادتی ہے یار، یہ تو زیادتی نہیں، یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ ہاں یہ بھی، کیونکہ وہ اعزازی ہے تو اعزازی ہے۔ جی جی، ان لوگوں میں یعنی کہ ایک ممتاز حیثیت دلوائی، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت وہ جو آپ کو ممتاز حیثیت ملی ہے ثنا کے عنوان سے، اس میں آپ نے اظہاریہ دینا ہے عشق رسول کا۔ اور آج ناظرین جس طرح ہمارا موضوع بھی یہی تھا کہ اسلام و فوبیا پر بات کرتے ہوئے ہم نے یہ بتلانے کی کوشش کی علماء کرام کے ذریعے سے کہ اسلام و فوبیا ایک خاص قسم کا پرسیپشن ہے جو اہل مغرب نے اختیار کر رکھا ہے، اور یہ اختیاری پرسیپشن ہے۔ پرسیپشن از ناٹ آلویز دا کلیئر، جو ایک ریالٹی ہے اس سے بہت دور ہوتا ہے پرسیپشن۔ پرسیپشن صرف پرسیپشن ہوتا ہے۔ تو اگر شاتم رسول کوئی خاکے بنائے، توہین آمیز خاکے بنے، یا پھر دوسری جانب ایسی تحریر لکھی جائے، ایسی فوٹیج جو ہے وہ تدوین و تزئین کی جائے، تو دراصل وہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ لیکن جب ثنا پڑھی جاتی ہے تو کبھی آ کر دیکھیں مسلمانوں کے چہرے پہ کیسی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ والہانہ پن جس کے اندر ہم اظہاریہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری آل اولاد قربان، ہماری دولت، شہرت، ہماری زندگی میں جتنی آسائشیں ہیں وہ اگر 1000 بار بھی ملیں تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان۔ لیکن بہرحال ہم نے آپسی میں ایک تعلق ایسا قائم رکھنا ہے کہ کہیں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ احتجاج ہمارا ان لوگوں سے ہے جو توہین آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ کہ اپنے ہی بھائیوں سے۔ اور یاد رہے جب اسلام و فوبیا کہا جاتا ہے تو قطعاً یہ نہیں کہا جاتا یہ شیعہ فوبیا ہے، نہیں کہا جاتا سنی فوبیا ہے، نہیں کہا جاتا کہ یہ اہل حدیث فوبیا ہے یا بریلوی فوبیا ہے یا دیوبند فوبیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام و فوبیا۔ بنیادی طور پر وہ ہمیں اکائی گنتے ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت ثمر کی ہے کہ ہمیں بھی اکائی کی صورت میں یہ پیغام لوٹا کے ان کو دینا چاہیے۔ جی سمیع بھائی، آپ کی محبت کا اظہار بارگاہ رسالت میں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں،
جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، یہ غلامی بھی اختیاری ہے۔ غلام کیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اس پہ ظلم و استبداد کے عنوان کھڑے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کیسی غلامی ہے جو ہم خود اختیار کرتے ہیں؟ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی سے نیچے اترتے ہیں، 20 کروڑ کے بنگلے سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غلام ہیں۔ تو اے اہل مغرب، یہ جانو کہ یہ غلامی اختیاری ہے، عشق کے ماتحت ہے، اور دراصل یہاں پر عشق کا جو اظہاریہ ہے وہ صرف دعویٰ ہے۔ ہمارے پاس تو دلیل بھی کوئی نہیں کہ عشق کو ثابت کر سکے، خدا کرے کہ ہمیں وہ دلیل میسر آ جائے، لیکن ایک مہوم سی، لیکن بہت چھوٹی سی، لیکن بہت توانا دلیل یہ ہے کہ ہم اظہار عشق کرتے ہیں۔ آپ کی جانب سے بارگاہ رسالت مآب میں غزل آپا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا کے صدقے، ایمان ملا کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ماشاءاللہ، جزاکم الخیر، جزاکم الخیر۔ اور یہ جو عشق کا عنوان ہے، دراصل اہل مغرب کو اس کو سمجھانے سے پہلے یہ بتانا مقصود ہے ہمارا کہ آج بین المسالکی اختلافات جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب تو بنیادی طور پر مغرب زدہ نوجوانوں سے، اسلام سے محبت کرنے والے نوجوانوں کا اختلاف باقی رہ گیا ہے۔ تو ہم خدارہ ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتے ہیں ان مغرب زدہ نوجوانوں سے کہ ذرا ایک نگاہ کیجئے، کیا اگر کوئی اپنی مرضی سے اسکارف پہن کے غزالہ آپا کی طرح اپنی تمام حیات خوش رہتا ہے، تو آپ کے پاس کون سا اظہار آزادی اظہار کا عنوان ہے جس پر آپ کہیں کہ اسکارف نہیں پہننا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جبر کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ غزالہ آپا کے گھر والوں نے ان کے ساتھ جبر کیا ہے، یہ ان کا اختیاری معاملہ ہے، وہ اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے یہ پہن رہی ہیں، اس لیے کہ وہ رب تعالیٰ کے اس حکم کو درست سمجھتی ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جیسے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، سمیع بھائی موجود ہیں، یا خاکی صاحب موجود ہیں، عباسی صاحب موجود ہیں، تو انہوں نے اگر بارش ہو کر اس سنت کو اختیار کیا ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے، تو دراصل یہ ان کا اختیاری معاملہ ہے۔ تو آزادی اظہار کا عنوان جب کھولیں گے تو اس عنوان کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری بود و باش، ہمارا اوڑھنا بیٹھنا اٹھنا، یہ سب کچھ اگر نقل میں ہے تو اس لیے کہ ہم ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ میں سمیع بھائی آپ سے چاہوں گا کہ عقیدت کا سفر جاری رہے اور 2 اشعار۔ آقا علیہ السلام کی عشق کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو حضور سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ عظمت والی، فضیلت بلا والی، شبہ مرتبے والی ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں
لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ نتائج میرے پاس آ چکے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ کون بنے گا سچ کی آواز کے اس کوارٹر فائنل کا ہے، اور کوارٹر فائنل میں جتنا میں نے سنا، جتنا میں سمجھتا ہوں، واقعی یہ ایک مقابلہ تھا جہاں بہت اچھا پڑھا گیا، اور اس میں جو نتیجہ میرے سامنے آیا، یہ میرا شرف کہ میں اسے یہاں اناؤنس کر رہا ہوں۔ آج کے مقابلے سے اگلے مرحلے کے لیے جو متفقہ طور پہ منصفین ذی وقار کی جانب سے نام مشتق آیا ہے وہ ہے جناب ہمارے نوجوان ثنا خان۔ میں ادھر چہرے بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے نا ایک تجسس بھی ہے، ایک عجیب سی کیفیت بھی ہے کہ نہ جانے کس کا نام لیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو کچھ لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ ہمارے سٹاف میں سے بھی ہمارے کیمرہ مین سراج، فیضان، یہ سب لوگ بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا پڑھا، لیکن چونکہ نتیجہ یہاں سے مرتب ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ جو نوجوان اگلے مرحلے کے لیے طے پائے ہیں وہ ہیں اسد طاہر۔ اسد طاہر آئیے، بہت مبارک ہو، تشریف لائیے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اگلے مرحلے کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر گئے ہیں۔ میں دیگر ثنا خانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی آ جائیں، ساتھ آ جائیں، اور آپ سب کے ساتھ کچھ تحائف جائیں گے، تھمسن سویٹس کے ہیں، معروف سویٹس کے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ملکہ کی جانب سے کچھ مغلیہ کے آپ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن آپ کے لیے خاص طور پر یہ کہ جو اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں آپ نے ایک منزل طے کر لی ہے۔ آپ سب کے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر آپ نے اپنا تعارف یہ بیان کیا ہے کہ ہم نعت پڑھتے ہیں، تو آپ سب کے ناموں کے ساتھ غزالہ آپا یہ کہہ رہی تھی، جیسے کہہ رہی تھی محمد حسیب خلیلی صاحب آ گئے، حافظ کاشان احمد صاحب آ گئے، یعنی وہ جنہوں نے اپنی زندگی دے دی وہ آپ کو صاحب کہہ کے پکار رہی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ آپ نعت پڑھتے ہیں۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، عشق کا اظہاریہ جاری ہے، اور نہ جانے کیوں میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کا۔ کہیں ہندوستان میں بریلی میں ان کا مرکز موجود ہے، اور ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں یقیناً وہ عالم ارواح میں آسانیوں میں ہوں گے۔ میں چاہوں گا آخر میں آپ تمام حضرات مل کر اگر جو ہے وہ احمد رضا خان بریلوی کا کوئی کلام پڑھیں تو مزہ ہی آ جائے۔ سلام پڑھ دیں تو کیا ہی بات ہے، سلام پڑھ دیں تو کیا ہی بات ہے۔ جی سلام پڑھ دیں، سمی بھائی سلام پڑھتے ہیں، اور یہیں سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام کے ساتھ۔ واہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔